اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے خوش ہو کر دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہونا اور اس کی نعمتوں کے شکرانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا، یہ شکر ہے۔ شکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت بڑھتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے والوں کو عذاب نہیں دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا، اگر تم صحیح معنی میں ایمان لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر آخر کرے گا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور سب کے حالات کا پوری طرح علم رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دعا الحمدللہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی صحت تندرستی دی ہو، جو اسے اچھا اسے مال دیا ہو، تو اس پر اکڑنا اور دوسروں کو کم سمجھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، یہ بہت خطرناک ہے۔ پہلے زمانے میں ایک قوم یمن میں رہتی تھی، اس قوم کا نام تھا قوم سبا۔ اس کے بڑے بڑے باغات تھے جس میں ہر طرح کے پھل پھول پودے ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کر حکم دیا کہ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن انہوں نے کسی رسول کی بات نہیں مانی، الٹا وہ گناہوں میں لگ گئے اور کافر بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے 13 رسول بھیجے، لیکن انہوں نے کسی کی بات نہیں مانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ ہوا یوں کہ جس سے وہ اپنے باغوں کو پانی دیتے تھے وہ ایک بند تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بند توڑ دیا، جس سے اس بند کا سارا پانی نکل کر ان باغات میں آ گیا اور سب باغ پانی پانی ہو کر تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسی سزا ان کو اس لیے دی کہ انہوں نے ناشکری کی۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اگر کوئی پریشانی آئے تو پریشانی سے دل چھوٹا نہ کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو سوچ کر جواب بھی ہمارے پاس ہے، شکر ادا کریں۔ ایک مرتبہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر میں تھے کہ سفر میں ان کا پاؤں زخمی ہو گیا۔ علاج کرنے والوں کو بلایا گیا تو سب نے یہی کہا کہ پاؤں کاٹنا بہت ضروری ہے۔ اسی دن آپ کے لاڈلے بیٹے کے سینے پر اونٹ نے لات مار دی، جس سے وہ مر گیا۔ آپ نے یہ خبر سنی تو فرمایا کہ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ یقیناً مجھے اس سفر میں تکلیف بھی پہنچی، اور پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے کہ اے اللہ، میرے 4 عضو تھے، 2 پاؤں 2 ہاتھ، ایک تو نے لے لیا، باقی 3 بچ گئے۔ میرے 7 بیٹے تھے، جس میں سے ایک تو نے لے لیا، باقی 6 رہ گئے۔ میں اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے مجھے دیا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر نقصان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ ہم ان نعمتوں کو سوچیں جو اب بھی ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز دیکھ کر خوش ہوتے تو فرماتے کہ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ سب چیز بنائی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم سب پکی نیت کریں کہ خوشی میں الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات
اور غمی میں اللہم الحمدللہ علی کل حال کہنے کی پکی عادت بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔